ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علمبردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ شکنتلا کا پریوں جیسا حسن اور رنگ و روپ دیکھ کر پورے دربار کو سانپ سونگ گیا۔ وزیر اعظم، سپہ سالار، پنڈت اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں سمیت سبھی لوگ انگشت بدنداں رہ گئے اور لگے مہاراج کے ذوق کی داد دینے، لیکن شاہی جادوگر سامری ان سب سے الگ یکٹک آنکھیں سکیڑ کر رانی شکنتلا کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ شکنتلا اور مہاراج رام ناتھ کی شادی کو آج تیسرا روز تھا۔ پوری ریاست تابانہ میں اس وقت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ نئی رانی شکنتلا کو باقاعدہ مہارانی بلکہ ملکہ کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں پہلی رانی ماریا کا احتجاج مسترد کر دیا گیا تھا۔ شاہی محل میں اب ہر طرف شکنتلا کی باتیں تھیں۔ ماریا کو الگ حویلی نما محل میں منتقل کر دیا گیا اور شاہی محل میں مہاراجا کے ساتھ اب صرف شکنتلا تھی۔ ان دونوں میں شکنتلا نے مہاراج کو حسن و عشق کے سورگ میں خوب پرواز کرائی۔ مہاراج اب اس پر مکمل طور پر فریفتہ ہو چکے تھے۔ شکنتلا بھی ان کو سرے شام سے لے کر دن چڑھنے تک حجرہ عروسی میں ہی رکھتی۔ آج مہاراجا نئی شادی کے بعد پہلی مرتبہ سرکاری کام کے لیے باقاعدہ دربار گئے تھے، اور اس وقت شکنتلا کا کمرہ کنیزوں اور باندیوں سے بھرا پڑا تھا۔ سبھی کنیزیں اور باندیاں اس کی قسمت پر رشک بلکہ حسد کر رہی تھیں، کیونکہ شکنتلا کی آمد بھی کنیزوں ہی کی مانند تھی، اور چند ہی دنوں میں قسمت کی گھمن گھیری سے ان کی جیسی نوکرانی اور کنیز اب رانی ملکہ بلکہ مہارانی بن کر حکومت کر رہی تھی۔
کوشلیہ جو شروع میں اس کو بھی محکوم بنانے کا سوچ رہی تھی، آج اس کا قرب حاصل کرنے کے جتن کر رہی تھی اور کنیزوں کو شکنتلا سے دور اور خود پاس کھڑے ہونے کی تقدو میں مصروف تھی، اور اس بات کو شکنتلا نے محسوس کر لیا تھا۔ کوشلیہ بات بات پر دوسری کنیزوں کو جھڑکتی تھی اور اس کی جھڑک سے دوسری تمام کنیزیں ایک دم سہم جاتی، بلکہ ایک دفعہ تو شکنتلا نے دیکھا کہ ایک 14-15 سالہ بالکل کمسن کنیز کو کوشلیہ نے اس بری طرح ڈانٹ پلائی اور بے رحمی سے اس کے بال کھینچے کہ وہ بیچاری سہم کر چھپر کھٹ سے نیچے اتر کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے کوشلیہ، کیوں ڈانٹ رہی ہو اس کو؟ اس بیچاری شکنتلا نے پوچھا تو کوشلیہ گڑبڑا گئی۔ وہ سمجھی تھی کہ کنیزوں کے اس رش اور شور میں شکنتلا اس کی حرکت سے بے خبر ہے۔ کچھ نہیں ملکہ عالیہ، کچھ نہیں، بس ایسے ہی کوئی کام سمجھا رہی تھی۔ کوشلیہ تیزی سے بات بنانے کی کوشش کی۔ اس سمے تو کس سے بات کر رہی ہے کوشلیہ؟ جو بات پوچھی ہے اس کا صحیح جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ شکنتلا نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے قدرے درست لہجے کے اندر کوشلیہ سے کہا۔ وہ گھبرا گئی اور پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، مہارانی جی، دراصل محل کی سب کنیزیں اور بانڈیاں میری ماتحت ہیں۔ ان کے امور کی نگرانی کرنا، ان سے باز پرس کرنے کا اختیار بھی مجھے دیا گیا ہے اور میں ان کی سربراہ ہوں۔ کوشلیہ نے قدرے فخریہ لہجے میں انگلی پر دوپٹہ لپیٹتے ہوئے دائیں بائیں ہلتے ہوئے کہا، آپ کو ابھی محل کی ساری باتوں کا علم نہیں ہے نا؟ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ بکواس مت کرو کوشلیہ، ہمیں طنز کرتی ہو؟ شکنتلا نے پلان کے تحت ایک دم غصے کے انداز میں کہا تو تمام کنیزوں کے رنگ فک ہو گئے اور وہ ایک دم چند قدم پیچھے ہٹ کر مؤدب کھڑی ہو گئی۔ کوشلیہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ مہارانی یوں غصے میں آ جائیں گی۔ کس نے تجھے بنایا تھا ان کا سربراہ؟ شکنتلا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ مہارانی ماریا نے۔ جی میں ان کی کنیز خاص بھی ہوں اور مہاراج رام ناتھ کی بھی چہیتی ہوں۔ کوشلیہ نے حالات کروٹ لیتے دیکھ کر اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے قدر خود اعتمادی اور فخریہ لہجے میں کہا تو مہارانی شکنتلا آپے سے ہی باہر ہو گئی اور ایک دم پلنگ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ کوشلیہ، شکنتلا غصے سے گرجی۔ جی مہارانی جی۔ کوشلیہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی تو شکنتلا نے الٹا ہاتھ کر کے اس کے منہ پر جما دیا۔ تڑاک کی آواز گونجی اور زوردار تھپڑ کوشلیہ کے دائیں گال کو سرخ کرتا چلا گیا۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ تمام کنیزیں پلنگ سے ہٹ کر نظر چکا کر کھڑی ہو گئیں۔ تجھے جرت کیسے ہوئی کمینی، میرے سامنے کسی اور کو مہارانی کہنے کی؟ مہاراجا رام ناتھ کی مہارانی اور ریاست تابانہ کی ملکہ صرف میں ہوں، اور تیری گستاخی کے پیش نظر تجھے ان کنیزوں کی سربراہی سے فارغ کیا جاتا ہے۔ لڑکی ادھر آؤ۔ شکنتلا نے اس سہمی ہوئی کنیز کو بلایا جسے کوشلیہ نے ڈانٹا اور اس کے بال کھینچے تھے۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شکنتلا اپنی مسیری پر بیٹھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ جی پریا۔ وہ بدستور خوفزدہ اور کانپ رہی تھی۔ کب سے اس محل میں ہو؟ تقریباً 6 ماہ سے مہارانی جی۔ کہاں سے آئی تھی؟ جی نیپال سے۔ وہاں سے لے آنے والے ایک سوداگر نے مجھے دربار میں پیش کیا تھا۔ وہ سوداگر تجھے کہاں سے لایا تھا؟ مہارانی جی جب سے ہوش سنبھالا اپنے آپ کو اس سوداگر کی حویلی میں پایا تھا۔ میری ماں بھی وہیں تھی جسے اس سوداگر نے ایک دن کسی کے ہاتھ بیچ دیا اور مجھے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ تابانہ لے آیا اور دربار میں پیش کر دیا۔ کنیز نے مغموم انداز میں سنایا۔
شکنتلا ہوں کو لمبا کر کے اپنی انگلی اپنی تھوڑی کے تل کے اوپر رکھ کر سوچتے ہوئے انداز میں بولی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسل در نسل کنیز ہو؟ جی ملکہ عالیہ۔ پریا ادب سے بولی، آج سے تم محل کی سب کنیزوں کی سربراہ ہو۔ شکنتلا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جی؟ پریا خوشگوار حیرت سے بولی، میں اس قابل کہاں ملکہ عالیہ، یہ شکنتلا کا حکم ہے۔ شکنتلا نے تفاخر سے گردن اکڑ کر کہا، جو حکم ملکہ عالیہ۔ پریا سر جھکا کر مسکنے لگی۔ اسے نئی ملکہ کے آتے ہی ایسی کایا پلٹنے کی امید نہ تھی۔ وہ تو کنیزوں کی بھی باندھی تھی، اسے تو سب کے کام کرنے پڑتے تھے، اور کوشلیہ کے ساتھ ساتھ دیگر سینئر کنیزیں بھی اس پر دن میں کئی مرتبہ ہاتھ اٹھا دیتی تھیں، اور اف تک کرنے کی اس کے اندر جرت نہ تھی۔ اور کہاں پلک جھپکنے میں وہ ساری شاہی محل کی سینکڑوں کنیزوں پر کنیز خاص بنا دی گئی تھی، یعنی محل میں اب وہ شکنتلا کے سب سے زیادہ معزز ہو جائے گی۔ سب کنیزیں، باندیاں اور غلام اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ سوچ کر اور آنے والے لمحات کا تصور کر کے وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ کوشلیہ شرمندگی سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن شکنتلا کے آگے وہ بے بس تھی۔ وہ ایک کنیز ہونے کے ناطے ملکہ کے اختیارات کی حد سے بخوبی واقف تھی۔ کوشلیہ، تو نے توہین کی ہے۔ آج مہاراجہ کے آنے پر ہم تمہاری خبر لیں گے، اور یہ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہماری ذرا سی شکایت تمہارے لیے کتنی بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ مہارانی جی، کوشلیہ ایک دم شکنتلا کے قدموں پر گر پڑی۔ دیا کر دیجیے، میری کیا مجال کہ آپ کی توہین کرنے کا سوچوں۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی کی بچی، کیا ہم بے وقوف ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہوگی؟ شکنتلا نے کوشلیہ کو بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ کوشلیہ اس وقت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے پتا تھا مہاراجہ اپنی نئی دلہن کی خوشنودی کی خاطر اس کی گردن بھی اڑا سکتے ہیں۔ اس کی تو وقت ہی نہ تھی۔ شکنتلا بھی یہی چاہتی تھی کہ کوشلیہ کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا جائے کہ وہ اور باقی کنیزیں اس سے اس طرح ڈریں جیسے کوئی غلیل سے ڈرتا ہے۔ بول پھر، مہاراجہ کے حکم سے تجھے سزا دلائی جائے یا ابھی تیرا فیصلہ کیا جائے؟ شکنتلا اس کے سر کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر گرفت کو سخت کرتے ہوئے بولی۔ ملکہ عالیہ، کوشلیہ تکلیف کی شدت سے ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولی، میں آپ کے غلام، باندی اور داسی ہوں، آپ کے قدموں کی دھول ہوں۔ آپ جو بھی سزا دیں گی مجھے قبول ہوگی۔ شکنتلا کی آنکھوں میں چمک گہری ہونے لگی۔ اسے اب اس ماحول میں مزہ آنے لگا تھا، اپنی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے کوشلیہ کے بال چھوڑے اور اسے دھکا دیا۔ کوشلیہ جھٹکے کے زور سے نیچے گر پڑی۔ آج پہلی اور آخری بار معاف کر رہی ہوں، اور سب کی سب کان کھول کر سن لو۔ میرے کسی حکم سے کسی نے ذرا برابر بھی کوتاہی کرنے کی کوشش کی تو اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ شکنتلا نے ہاتھ اٹھایا اور شاہانہ انداز میں باہر کی طرف اشارہ کر کے سب کنیزوں کو کہا، تو سب کی سب خرامہ خرامہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ پریا، تم ٹھہرو۔ شکنتلا نے پریا کو آواز دے کر روک لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پریا کے علاوہ کوشلیہ سمیت سب باہر جا چکی تھی۔ اب کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ سنو پریا، شکنتلا سکوت کو توڑتے ہوئے بولی، تجھے کنیزوں کی سردار بنانے کی وجہ یہ ہے کہ کوشلیہ پہلے رانی ماریا کی کنیز خاص ہے، جسے میں شاہی محل سے نکلوا کر دوسری حویلی بھجوا چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی وہ یہاں کی سب باتیں اسے پہنچائے۔ تم چونکہ یہاں نئی بھی ہو اور کم عمر بھی، اس لیے تم کو منتخب کیا ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ تم میری آشاؤں پر پورا اترو گی۔
महारानी जी प्रिया शकुंतला के गोरे गोरे पैरों को चूमते हुए बोली, आपने मुझ कमजात पर जो एहसान और एतमाद किया है, मैं आपको इसमें पूरा उतर कर दिखाऊंगी। यहाँ की कोई खबर मारिया की हवेली में तो कुजा जा ही नहीं सकेगी, बल्कि उल्टा वहाँ आपके खिलाफ जो साजिश होगी उसको भी बर वक्त आप तक पहुँचाने के इंतजामात करूंगी। शाबाश प्रिया शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और सुनो, शकुंतला ने उसे हाथ के इशारे से मसहरी पर बैठने का इशारा किया और प्रिया झिझकते हुए मसहरी की पट्टी पर टिक गई। चंद बातें मेरी जहन नशीन कर लो। पहली बात ये कि तुम्हें कनीजों और गुलामों सबकी सरबराह बना दिया गया है। किसी से नरमी ना बरतना और एकदम अपना रवैया तब्दील करके यहाँ से निकलते ही सबको हाकिमाना रवैये से मुखातिब करना और सबको मेरा डरावा देकर अपने हुक्म के ताबे करना। आज से सब तुम्हें कनीज़े आलिया कहेंगे। बिल्कुल ठीक है मलका आलिया। प्रिया अपने मासूम से चेहरा ऊपर करके सर हिलाकर बोली, और सबसे पहले कौशल्या की ड्यूटी ऐसी लगाओ जहां से काम ही खत्म ना हो, और उसे दूसरी रानी के हवेली कभी न जाने देना, ताकि ये खबर भी जल्द उस तक ना पहुंच पाए। और कौशल्या की यहाँ से बाहर जाते ही सब कनीजों के दरमियान जरा खूब दुर्गत बनाओ, उस वक्त तक जब तक वो तुम्हारे पांव न पड़ जाए। ऐसा ही होगा महारानी जी। कौशल्या ने भी मेरे साथ कम जुल्म नहीं किया। मुझे सुबह पौ फटने से लेकर रात गए काम करवाती थी, और रात को मुझे उसका बदन भी दाबना पड़ता था, और मार और झिड़कियां अलहदा सुनना पड़ती, और मुझे मिलने वाले तमाम अच्छे खाने भी मुझसे ले लेती थी। आप फिक्र ना करें, मैं भी गिन गिन कर बदले लूंगी। प्रिया ने ये पुरसोच लहजे में कहा। ठीक है, अब जाओ और कल महाराजा के दरबार जाने के बाद आना। कल तुझे मैं सबसे अहम काम जो तूने मेरे लिए करना होगा बताऊंगी। ये कहकर शकुंतला नीम दराज होकर आंखें मूंद ली और प्रिया दबे कदमों बाहर निकल गई। मेरा दादा जादूगर, मेरा बाप जादूगर और मैं शाही जादूगर। मेरा जादू कभी झूठ नहीं बोलता, बल्कि सच चढ़कर बोलता है। मेरा नाम सामरी जादूगर है। बड़े बड़े खानदानी जादूगर मेरा नाम सुनकर रास्ता बदल लेते हैं। बड़े बड़े नामवर साहिर मेरे आगे पानी भरते हैं। मेरा इल्म गलत नहीं हो सकता। मारिया जी, ये लड़की आम लड़की नहीं है। ये तो तुम कल से आज तक 100 मर्तबा कह चुके हो सामरी। रानी मारिया ने झल्लाकर कहा। आगे भी तो बताओ, अगर शकुंतला आम लड़की नहीं तो फिर कौन है? क्या उसे उजाड़ने के लिए मेरा ही घर मिला था? मारिया रुहानसी होकर बोली। इसी बात पर तो हैरान हूं कि मेरा इल्म आगे क्यों नहीं बोलता। इससे आगे मुझे बादलों का गुबार क्यों दिखाई देता है। अलबत्ता ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि यह आम लड़की नहीं। अगर कल तक मुझे इसके बारे में तफसील मालूम ना हो सकी तो फिर मुझे अपने गुरु उस्ताद शद्दाद जादूगर की बदरू से राब्ता करना पड़ेगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं राब्ता कर लेते उससे? रानी मारिया जी, आप नहीं समझेंगी। ये जादू की नगरी है, काले इल्म का खेल है। इसकी रिवायतें भी अपनी, इसकी हिकायतें भी अपनी। गुरु उस्ताद की बदरू से कल रात को ही राब्ता हो सकेगा। लेकिन तू तो मेरा पुराना हमराज है सामरी। तू मुझे बता, मैं इस कलमुही से कैसे निजात पाऊं? जब से शकुंतला ने शाही महल में कदम रखा है, महाराज मुझे अहमियत ही नहीं देते। मुझे महल से अलहदा करके इस हवेली में बिठा दिया है। मुझे बताओ सामरी, मैं क्या करूं? चिंता ना करें मारिया जी। शाही जादूगर सामरी ने जो मजबूत कद काट, भरे भरे चेहरे, बड़ी बड़ी मूछों और सफा चट गंजे सर ने अपने मटके जैसे सर हिलाया। मेरा नाम भी सामरी है। परसों के दिन का सूरज नई मलका के सारे राजों से पर्दा उठाकर ही तुलू होगा।
ویسے تو مجھے بتا سامری، تیرے خیال میں یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رانی جی، سامری نے اپنے بٹنوں جیسی باریک آنکھیں دور کسی نقطے پر مرکوز کر کے کہا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور ابھی مہاراجہ اس کے خلاف کوئی لفظ سننا بھی نہیں چاہتے۔ میری مانو تو جلد بازی نہ کرو، مجھے ابھی گرو شداد کی بدرو سے مشورہ کر لینے دو۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ شکنتلا کو میں شاہی محل سے نکال باہر کر کے رہوں گا۔ لیکن مجھے کیا فائدہ ہوگا مہارانی ماریا جی؟ سامری ایک آنکھ بند کر کے ماریا کے چہرے کو بغور دیکھ کر بولا، تو فکر نہ کر سامری، جو تو چاہے گا تجھے وہی ملے گا۔ ماریا نے لاپرواہی سے کہا۔ مکر نہ جانا، سامری نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماریا کے شاہی جادوگر سامری سے خاصے اچھے تعلقات تھے۔ سامری ماریا پر بری آنکھ بھی رکھتا تھا، اور ماریا کو اپنے حسن اور سامری کی نیت کا بخوبی علم تھا۔ سامری کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس وقت سامری کو اپنی شاہی حویلی میں بلایا تھا۔ سامری کے جانے کے بعد مہارانی ماریا اپنے سرخ اور سبز لمبے بھاری تلے دار لباس کو چکنے فرش پر گھسیٹتی ہوئی کمرے کی کھڑکی تک آئی، اور کھڑکی سے باہر باغ کا نظارہ کرنے لگی، اور سوچنے لگی جب سے اس کی شادی ہوئی تھی مہاراج رام ناتھ کو اس کے چڑچڑے مزاج اور سخت رویے کے باعث دوسری شادی کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی، اور ماریا اپنی شکن مزاج طبیعت کی بنا پر ہر وقت اور ہر جگہ رام ناتھ کی نگرانی رکھتی۔ تاہم کنیزوں اور باندیوں سے دل بہلانا کیونکہ شاہانہ روایت تھی، لہذا اس رسم میں وہ مداخلت نہ کرتی کہ کنیز تو زر خرید ہوتی ہے۔ اس سے ماریا کو کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ تاہم کوشلیا، جو کہ تمام کنیزوں، غلاموں اور باندیوں کی سربراہ تھی، اس نے ماریا کے لیے جاسوسی کا نظام پھیلا دیا تھا۔ اسی وجہ سے مہاراجہ کی ہر حرکت کا ماریا کو پل بھر میں پتہ چل جاتا۔ شکنتلا اور دیگر دیہاتیوں کی گرفتاری کا بھی ماریا کو مہاراج کے محل پہنچنے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، اور شکنتلا کی مہاراج کی کنیز بننے کی خواہش کا بھی علم ہو گیا تھا۔ اسی بنا پر ماریا نے کوئی نوٹس نہ لیا تھا، لیکن نامعلوم شکنتلا نے راتوں رات مہاراج پر کیسا سور پھونکا کہ انہوں نے دوسرے دن ہی شکنتلا سے نہ صرف شادی کر لی بلکہ ماریا کو شاہی محل سے دوسری حویلی منتقل کر دیا۔ ماریا روئی پیٹی، خودکشی کی بھی دھمکی دی، لیکن رام ناتھ کا فیصلہ تبدیل نہ ہوا، اور انہوں نے شکنتلا کو مہارانی بلکہ اس کی مرضی کے مطابق ملکہ کا خطاب بھی دے دیا۔ یہ سب باتیں اب ماریا کو ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ اس نے سامری سے مدد طلب کی تو اس نے یہ ایک حیرت انگیز انکشاف کیا کہ اس کا کالا علم بھی شکنتلا کے ماضی میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور اب سامری اپنے استاد سے مدد لینے کا کہہ گیا تھا، اور آج صبح سے شاہی محل سے اس کی جاسوس کنیزوں نے کوئی خبر بھی نہ پہنچائی تھی۔ کوشلیا کا خیال آتے ہی ماریا اچانک چونک پڑی۔ آج صبح سے کوشلیا شاہی محل سے نہ آئی تھی، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ کوشلیا تو ایک عرصے سے ہر روز صبح سویرے بھوجن کے وقت اسے سارے محل کی رپورٹ پیش کرتی تھی، لیکن آج وہ غائب تھی۔ کوشلیا کیوں نہیں آئی؟ کہیں شکنتلا کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ کوشلیا مہارانی کی جاسوس ہے؟ یہ خیال آتے ہی ماریا نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی پہرے دار غلام اندر داخل ہوا، اور خاصا جھک کر کیا حکم ہے مہارانی کہہ کر سیدھا باادب کھڑا ہو گیا، اور سوالیہ نظروں سے ماریا کو دیکھنے لگا۔ سادنا کنیز کو شاہی محل روانہ کرو اور کہو کوشلیا کو بلا لائے۔ مہاراجہ بعد دوپہر ہی دربار سے واپس آ گئے۔ وہاں تو ان کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، بس دکھاوے کے لیے بیٹھے تھے، اور دوپہر ہی کو ناسازی طبیعت کا بہانہ بنا کر دربار کل تک ملتوی کر کے شکنتلا کی موہنی صورت من میں بسائے حجلے عروسی کی طرف غلاموں اور کنیزوں کے گھیرے میں چل دیے۔ برآمدے میں پہنچ کر انہوں نے سب کو اپنے کاموں پر واپس جانے کی ہدایت کی،
اور صرف ان کے ذاتی محافظ اور خدمتگار برآمدے کے باہر رک گئے۔ مہاراجہ خوابگاہ کا بھاری ریشمی پردہ سرکاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اب کسی کو یہ اختیار نہ تھا کہ بلائے بغیر دروازے کے قریب بھی پھٹکتا۔ مسیری کے اوپر شکنتلا باریک ڈھیلا ڈھالا ریشمی میکسی نما گلابی لباس پہنے، پشت کے بل چاروں شانے چت لیٹی تھی، گھنیری ریشمی زلفیں تکیے پر بکھری تھی اور چند آوارہ لٹیں خوبصورت گالوں کو چوم رہی تھیں۔ سرما بھری آنکھیں بند ہونے کے باوجود قیامت کا پتہ دے رہی تھی۔ تھوڑی کے نیچے سیاہ تل گالوں کا پہرے دار بن کر بیٹھا تھا۔ انار کی طرح سرخ سرخ مخروطی ہونٹ گلاب کی کلیاں معلوم ہو رہے تھے۔ رنگین چوڑیوں سے بھری کلائی اور مہندی لگے ہاتھ مہاراجا کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ دعوت دے رہے ہیں۔ شانوں تک عریا سڈول بازو مہاراج رام ناتھ کی سانس بے ترتیب کر دینے کے لیے کافی تھے۔ ساری زندگی کنواری کلیوں کا رس چوسنے والے مہاراجا رام ناتھ سوچ رہے تھے کہ آکاش کی یہ اپسرا ضرور دیوتاؤں نے ان کے کسی عمل سے خوش ہو کر اسے دان کی ہے۔ شکنتلا کے باریک لباس سے جھانکتا ہوا جوان جسم مہاراجا کو بے صبر بنا رہا تھا۔ اب رام ناتھ مزید حسن کی تاب نہ لا سکے اور ہانپتے کتے کی طرح ایک ہی جفت میں مسیری کے اوپر چھلانگ لگا کر پہنچ گئے۔ شکنتلا اچانک حملے سے گھبرا کر اٹھ گئی، لیکن مہاراجا کو قریب پا کر پیار کی باہیں وا کر دیں اور وارفتگی کے عالم میں مہاراجا کے ساتھ پیوست ہو گئی۔ اور پھر اشرف المخلوقات کا پسندیدہ ترین کھیل بغیر کسی وقفے کے فیصلہ کن نتائج تک پہنچنے کے لیے شروع ہو گیا۔ پریا کی بچی آج بڑی بن ٹھن کر کھڑی ہے۔ سادھنا نے پیچھے سے آ کر ایک زوردار چپت پریا کے سر پر جمائی۔ کہاں کے ارادے ہیں؟ کوشلیہ جی کہاں ہیں؟ سادھنا دوڑتی ہوئی آئی تھی اور چپت جماتے وقت توازن نہ رکھ سکی اور پریا کے اوپر اس زور سے گری کہ دونوں ہی دھڑام سے گھاس کے اوپر آ گئی اور فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی، اور پریا نے اٹھتے ہی ایک زوردار تماچا سادھنا کے منہ پر رسید کیا اور دھاڑ کر بولی، الو کی پٹھی، تجھے کنیز عالیہ سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ اور سادھنا اپنا ہاتھ گال پر رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پریا کو دیکھنے لگی۔ پونم اور کملا فوراً آگے بڑھ کر پریا کی ساڑی سے گرد جھاڑنے اور سلوٹیں درست کرنے لگی۔ یہ منظر سادھنا کو حواس باختہ کر دینے کے لیے کافی تھا کہ ایک چند ماہ پہلے آنے والی کمسن عام سی کنیز کا لباس اس سے کئی زیادہ سینئر کنیزوں سے بہتر تھا، اور لباس درست کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر مودبانہ نگاہیں جھکا کر دوسری کنیزیں کھڑی ہو گئیں۔ کس کام سے آئی ہو؟ پریا اپنے بالوں کی دونوں خوبصورت چوٹیوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ کوشلیہ جی سے ملنے آئی ہوں، سادھنا قدرے خوفزدہ ہو کر بولی۔ وہ ابھی تک صورتحال سمجھ نہ پائی تھی۔ کوشلیہ جی؟ پریا آنکھیں جھپکا کر طنزیہ لہجے میں سادھنا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ کیا کام ہے اس سے تمہارا؟ پریا بدستور سادھنا کو زج کرنے کے موڈ میں تھی۔ جی وہ سادھنا یہ نہ کہہ سکی کہ اسے رانی ماریا نے بھیجا ہے۔ سیدھی طرح جواب دو، اور پونم اس کو بتاؤ ہم کون ہیں اور کوشلیہ کی کیا وقت ہے، اور پھر اسے ذرا میرے کمرے میں لے آؤ۔ پریا یہ کہہ کر بے نیازی سے اپنی دونوں چوٹیوں کو ہاتھ میں جھٹکے کے ساتھ چانوں کے پیچھے پھینک کر واپس اپنے کمرے میں چل دی۔ کوشلیہ جی کہاں ہیں؟ سادھنا گھٹے گھٹے لہجے میں کملا اور پونم سے مخاطب ہوئی۔ یہ اب کنیزیں خاص ہیں سادھنا، اور کوشلیہ کی حیثیت اب صرف ادنا باندی کی ہے۔ کیسے ہوا؟ سادھنا حیرت سے بولی۔ پریا تو نہایت معمولی اور بے حیثیت باندی تھی، اور اکثر اوقات کوشلیہ کے ستم کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ ستم کا نشانہ ہی کنیز عالیہ بننے کا بہانہ بن گیا ہے۔ کملا سادھنا کو سمجھانے کے انداز میں بولی۔
نئی مہارانی شکنتلا نے آتے ہی کوشلیہ کی جگہ پریا کو کنیز خاص بنا دیا۔ اب تو سب کنیزوں، باندیوں اور غلاموں کو مہارانی کی طرف سے فرمان جاری کر دیا گیا ہے کہ پریا کو نام سے نہ بلایا جائے، بلکہ پورے احترام سے کنیز عالیہ کہا جائے، اور غلطی سے بھی نام پکارنے والے کو کڑی سزا دینے کا پریا کو پورا حق حاصل ہوگا۔ حیرت ہے، سادھنا منہ میں انگلی دبا کر بولی، کل صبح تک تو یہ ڈری ڈری سہمی سہمی سی رہتی تھی، اور آج دیکھو جیسے مہارانی یہی ہے۔ خاموش، پونم ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولی، ایسی بات منہ سے نہ نکالنا۔ تم تو کل سے آج کی بات کر رہی ہو، یہ تو کل ہی جس وقت شکنتلا نے اسے کنیز عالیہ کا درجہ دیا، تب سے ہی حجلہ عروسی سے باہر آتے ہی اس کے تیور دیکھنے والے تھے۔ مہارانی کے کمرے سے باہر آتے ہی اس نے سب کنیزوں کو کوشلیہ کے کمرے میں اکٹھا کیا اور فرمانے لگی کہ میری بات کان کھول کر سن لو، میں صرف ایک دفعہ حکم دیا کروں گی، میرے حکم پر پہلی دفعہ ہی عمل نہ ہوا تو کھال ادھیڑ دوں گی۔ پھر اس نے کوشلیہ کے کمرے پر قبضہ کر کے 1 درجن کنیزیں صرف اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں اور اپنے لیے سرکاری طور پر نئی پوشاکیں منگوائیں، اور کوشلیہ کو مہارانی کے کمرے میں بال کھینچنے اور ڈانٹنے کے جرم میں سب کے سامنے کپڑے اتروا کر بیت کے ساتھ اتنا مارا کہ کوشلیہ کے جسم پر نیل پڑ گئے، اور پھر اس کو اسی حالت میں ننگے پاؤں سارا دن تپتے فرش پر کھلے سورج تلے کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ آج صبح تک اسے بھوکا پیاسا رکھا، بیچاری کو آج صبح صبح صرف تھوڑا سا کھانا اور پانی دیا، اور اس کے کہیں آنے جانے پر سخت پابندی لگا دی۔ یہ تو بہت ظالم نکلی ہے پونم، سادھنا لرز کر بولی۔ اب مجھے کیوں اپنے کمرے میں بلا کر گئی ہے؟ ہمیں کیا پتا، کملا آنکھیں مٹکا کر بولی۔ ہو سکتا ہے تم پر اپنی دہشت قائم کرنے کے لیے تمہیں بھی سزا دینی ہو۔ نہیں، سادھنا کا رنگ اڑ گیا، اور یہیں سے ماریا رانی کی حویلی میں لوٹ جاؤں گی۔ یہ وہاں سے بھی تمہیں شکنتلا سے کہہ کر بلوا لے گی۔ مہاراجا ماریا کے بجائے شکنتلا کی بات مانیں گے۔ نہیں نہیں، میں وہیں جاؤں گی، میں پریا کے کمرے میں ہرگز نہ جاؤں گی، مجھے حویلی جانے دو۔ سادھنا ایک دم واپس مڑی تو پونم اور کملا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی، اور کملا بولی، دیکھو سادھنا، ہمیں تم سے ہمدردی ضرور ہے، لیکن اگر ہم تمہیں پریا جی کے پاس نہ لے کر گئیں تو ہمیں پریا جی سے کون بچائے گا؟ چلو سیدھی طرح کنیز عالیہ کے پاس۔ پونم ایک دم تیور بدل کر سخت لہجے میں بولی، اور پھر کملا اور پونم نے دونوں بازوؤں سے سادھنا کو پکڑا اور کنیز خاص پریا کے کمرے کی طرف لے چلے۔ سادھنا مارے خوف کے گنگ ہو گئی۔ کنیز عالیہ، اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ اجازت ہے، پریا شاندار مسہری پر لیٹے ہوئے بولی۔ پونم اور کملا سادھنا کو پکڑے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر کنیزیں مؤدب کھڑی تھیں، اور کوشلیہ مسہری کے پاس کھڑی پریا کے پاؤں داب رہی تھی، اور کنیز عالیہ پریا نے بائیں ہاتھ میں موٹا بیت پکڑ رکھا تھا، جسے وہ بائیں ہاتھ پر ہولے ہولے مار رہی تھی۔ اس کو بازو سے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ پریا نے کملا اور پونم کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کنیز عالیہ، پونم نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، یہ اندر آنے سے ہچکچا رہی تھی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریا کے حضور پیش ہونے سے فرار ہو رہی تھی۔ پریا اپنی مسہری سے نیچے اترتے ہوئے بولی۔ میں نہیں کنیز عالیہ، سادھنا ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تو بس آپ کے ڈر سے ہی تھی۔ سچ بتاؤ، ماریا کی حویلی سے یہاں کس کام سے آئی ہو؟ پریا نے بیت تھوڑی کے نیچے رکھ کر سادھنا کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ سادھنا سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، اور وہ چپ چاپ ٹکر ٹکر پریا کو تکنے لگی۔ خوف اور پریشانی سے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ سادھنا سے کوئی جواب نہ پا کر پریا نے زور سے
پھیر کر بیض اس کے شانے پر دے مارا۔ بولو ورنہ کھال ادھیڑ دوں گی۔ پریا ایک دفعہ پھر بیض زور سے سادھنا کے دوسرے بازو پر مار کر بولی۔ سادھنا دونوں ہاتھ اپنے شانوں پر رکھ کر سسکنے لگی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ مجھے آنسو نہیں، جواب چاہیے، پریا ساڑی کے پلو کو سنبھال کر بولی۔ مجھے سادھنا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ تو اس طرح نہیں مانے گی۔ پریا نے لپک کر سادھنا کے کھلے بال اپنی مٹھی میں زور سے مروڑ کر پکڑ لیے۔ سادھنا کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بتاتی ہوں کنیز عالیہ، بتاتی ہوں۔ بال چھوڑ دیں، جلدی بتاؤ کمینی، کس نیت سے یہاں آئی ہے اور کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ پریا نے مٹھی پر لپیٹے ہوئے بال کو زوردار جھٹکا دے کر کہا۔ تمام کنیزیں پیچھے ہٹ کر سر جھکا کر کھڑی تھی۔ سادھنا باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ مجھے رانی ماریا نے بھیجا تھا کہ کوشلیہ کا پتہ کر کے آؤ کہ وہ صبح سے کیوں نہیں آئی۔ اچھا، تو پریا نے اس کے بال چھوڑ کر اپنی ساڑی درست کرتے ہوئے کوشلیہ پر نظریں جما کر کہا۔ کوشلیہ ماریا کی جاسوس ہے، اور تو بھی ماریا کی جاسوسی کرنے آئی ہے۔ کملا، پونم، ان دونوں کو مہارانی جی کے کمرے میں لے آؤ، اور سنو، پہلے تسلی کر لینا کہ کمرے میں مہاراجا یا کوئی اور نہ ہو۔ یہ کہہ کر پریا خود کمرے سے نکل کر شکنتلا کے کمرے کی طرف چل دی۔ کوشلیہ اور سادھنا بھی اس کے پیچھے مردہ قدموں سے چلنے لگی۔ پونم اور کملا ان کے پیچھے مستعد تھی۔ شکنتلا اپنی خوابگاہ میں موجود تھی۔ شاہانہ لباس اور بناؤ سنگھار کے ساتھ شربت کا بڑا گلاس ہاتھ میں پکڑے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہی تھی۔ حسب معمول کھلے بال کچھ شانوں پر اور کچھ سینے پر تھے۔ وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ کمرے کے باہر غلام پہرے دار تھے اور دو کنیزیں کسی بھی حکم کی منتظر موجود تھیں۔ پریا کو دیکھ کر پہرے داروں نے فوراً راستہ دے دیا۔ دروازے پر کھڑی ہو کر پریا نے آواز دی، ملکہ عالیہ، پریا حاضر ہو سکتی ہے؟ آؤ پریا، آ جاؤ۔ اور پریا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی اور جھک کر شکنتلا کو ادب کیا۔ کیسی ہو؟ شکنتلا مسکراتے ہوئے بولی۔ کنیز خاص کا عہدہ کیسا لگ رہا ہے؟ کچھ تمہارا احترام بھی غلام اور کنیزیں کرتی ہیں یا بچی سمجھ کر مذاق ہی اڑاتی ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال جو احترام نہ کرے؟ یہ سب آپ کا بخشا ہوا ہی تو ہے۔ پریا اگر 100 جانیں بھی ملکہ پر قربان کر دے تو احسان کا بدلہ نہ اتار سکے۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ شکنتلا صوفے پر بیٹھ کر مشروب کا ہلکا سا گھونٹ لے کر آپ خورا قریب کھڑی کنیز کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ پریا کی جان آپ پر قربان ملکہ عالیہ۔ پہلی رانی ماریا کی جاسوس کو گرفتار کر کے لائی۔ بہت خوب، شکنتلا مسرت سے بولی۔ جلدی پیش کرو، ہم بھی تو اس کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کریں۔ پریا نے اپنا بیض بغل میں دے کر تھالی بجائی تو پونم اور کملا نے سادھنا اور کوشلیہ کو اندر دھکیل دیا۔ جہاں پناہ یہ سادھنا ہے جو کوشلیہ کو تلاش کرتے ہوئے ماریا کے حکم پر یہاں تک آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ملکہ عالیہ شکنتلا بائیں ہاتھ سے زلفوں کو درست اور دائیں ہاتھ سے مشروب کا چھوٹا سا گھونٹ لے کر بولی کہ ہمارا اندازہ درست تھا کہ ماریا نے یہاں ضرور اپنے جاسوسی تنظیم کا جال پھیلایا ہوا ہے۔ جی ملکہ عالیہ، بالکل ایسا ہی ہے، پریا مؤدب انداز میں بولی۔ ان کی حالت بتا رہی ہے کہ تم نے کچھ تفتیش ضرور کی ہے۔ شکنتلا سادھنا کی حالت دیکھ کر مسکرائی۔ جی ملکہ عالیہ۔ پریا زمین پر بیٹھ کر شکنتلا کے پاؤں کو ہاتھوں سے چھو کر بولی۔ اوپر صوفے پر بیٹھو، تم تو میری خاص ملازمہ ہو، اور یہ بتاؤ کہ ان دونوں نے کوئی انکشاف بھی کیا ہے یا نہیں؟ نہیں ملکہ عالیہ، سوائے اس کے کہ سادھنا رانی ماریا کے کہنے پر کوشلیہ کو بلانے آئی تھی، اور کوشلیہ ہر روز
صبح رانی ماریا کو پورے محل کی خبر دیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاراج رام ناتھ تمام دن کیا کرتے ہیں، ان کی تمام مصروفیات کا علم رانی کو ہوتا ہوگا۔ شکنتلا پرسوچ لہجے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوئی اور پھر یکدم کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ہو نہ ہو پریا ان دونوں کے علاوہ بھی بہت سی کنیزوں اور غلام رانی کے لیے جاسوسی کرتے ہوں گے، اور کچھ کی نشاندہی یہ دونوں ضرور کریں گی۔ پریا ان کی کھال اتار دو یا ہڈیاں توڑ دو، بہرحال کل صبح تک تمام جاسوس ہمارے حضور پیش کیے جائیں۔ ملکہ شکنتلا نے تالی بجائی تو پردے کے پیچھے کھڑی پونم اور کملا فوراً اندر آ گئی۔ ان دونوں کو لے جا کر پریا کے کمرے میں بند کر دو، اور سنو، ہاتھ اور پاؤں بھی باندھ دینا۔ فوراً ہی پونم اور کملا نے کوشلیا اور سادھنا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لے گئیں۔ دیکھ پریا، پورے محل میں ایک تجھے میں نے چنا ہے، تو میری کنیز ہی نہیں بلکہ آج سے میری رازدار بھی ہوگی۔ میرے بعد سب سے زیادہ سہولتیں اس محل میں تمہیں پراپت ہوں گی۔ کل تک تو ایک محض باندی تھی، جس کی ذمہ داری کام کرنا اور بڑی کنیزوں کی خدمت کرنا تھا، اور وقت پڑنے پر مردوں کے بستر گرم کرنا تھا۔ پرنتو اب سینکڑوں کنیزوں اور غلاموں کے لیے کنیز عالیہ ہے۔ گو تمہاری عمر بہت تھوڑی ہے اور دیکھنے میں بھی تو زیادہ صحت مند نہیں۔